اور اللہ رب العزت کے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت تمہاری خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دھو دیتے ہیں، ویرفع بہ الدرجات، اور تمہارے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ قالوا بلا، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ سردی کے وقت میں جب وضو کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، ایسے تنگی کے وقت میں صبر کرنا یہ بھی انسان کے گناہ معاف کرتا ہے، درجات کو بڑھاتا ہے۔ وکثرۃ الخطا الی المساجد، اور نماز با جماعت پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف چل کے جانا یہ بھی انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے، درجات کو بڑھاتا ہے۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا یہ بھی انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے، درجات کو بڑھاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے اذا جمع اللہ الخلائق نادى مناد این اہل الصبر، قیامت کا دن ہوگا، ایک ندا دینے والا، آواز لگانے والا اعلان کرے گا، اناؤنسمنٹ کرے گا، صبر والے کہاں ہیں؟ فیقوم ناس، کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ فینطلقون سراعا الی الجنہ، جلدی سے جنت کی طرف وہ بھاگ پڑیں گے، چل پڑیں گے۔ فیلقاہم الملائکۃ فیقولون، ملائکہ ان کو ملیں گے اور یہ کہیں گے انا نراکم سراعا الی الجنۃ فمن انتم، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم بہت تیزی سے سپیڈ لگائے جا رہے ہو، بھئی تم ہو کون؟ فیقولون، وہ کہیں گے نحن اہل الصبر، ہم صبر والے ہیں۔ فیقولون، وہ فرشتے پوچھیں گے وما صبرکم، تم نے کس چیز پہ صبر کیا؟ فیقولون، وہ کہیں گے کنا نصبر علی طاعت اللہ، ہم اللہ کی فرما برداری کرنے پر صبر کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَصْبِرُ عَلَى مَعَاصِي اللَّهِ عن معاصی اللہ، اور ہم گناہوں سے بچنے میں بھی صبر کرتے تھے، یعنی نفس کو روکنا گناہ کرنے سے اور نفس کو مجبور کرنا نیکی کے کرنے پہ، دونوں صبر والی باتیں۔ تہجد میں اٹھنا کون سا آسان ہے، مجبور کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو، مشقت ہوتی ہے اس وقت میں اٹھنا۔ تو فرمایا کہ ہم یہ دونوں طرح کا صبر کرتے تھے، طاعات کرنے میں صبر، گناہوں سے بچنے میں صبر۔ فیقال لهم، ان کو یوں کہا جائے گا ادخلوا الجنۃ فنعم اجر العاملین، جنت میں داخل ہو جاؤ، کتنا بہتر اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ چنانچہ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے ومن اشتاق الی الجنۃ صلاء عن الشہوات، جس بندے کو جنت کی خواہش ہو نا، شوق ہو، رچ جائے جس کے دل میں، وہ بندہ شہوات کو چھوڑ دیتا ہے، جنت کے مزوں کے بھی رس، کہ اس کو جنت مطلوب ہوتی ہے، وہ رسک نہیں لیتا، شہوات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ ومن اشفق من النار، اور جس کو آگ میں جانے سے ڈر لگتا ہے، رجع عن المحرمات، وہ گناہوں میں پڑنے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ ومن زہد فی الدنیا تہاون بالمصیبات، یہ بندہ زہد اختیار کر لیتا ہے تو دنیا کی مصیبتیں اس پر آسان ہو جاتی ہیں۔ ومن ارتقب الموت تسارع الی الخیرات، اور جو بندہ موت کا مراقبہ کرتا ہے تو وہ بندہ پھر نیکی کے کام میں جلدی کرتا ہے، دوڑ دوڑ کے نیکی کرتا ہے، بھاگ بھاگ کے نیکی کرتا ہے، تاکہ میں اپنی زندگی میں کچھ اعمال کر لوں۔ وہ نیکی کر کر کے تھکتا ہے اور تھک تھک کے پھر نیکی کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ موت آنے والی ہے اور مجھے اس سے پہلے کچھ کرنا ہے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ عمر کے آخری حصے میں تو فرمایا کرتے تھے کہ میرے لیے دن رات برابر ہو گئے، فرماتے تھے کہ تم کہتے ہو یہ دن ہے اور یہ رات ہے، میرے لیے سب ایک ہے۔ چنانچہ رات میں بھی کوئی آ جاتا تو بیان فرماتے، بیٹھے رہتے، ہم سوچتے بھئی کوئی نیند کا ماحول ہی نہیں، حیرت ہوتی اس بات پہ۔ اچھا کئی دفعہ ہم سفر کر کے حضرت کے ساتھ مغرب عشاء کے وقت سفر شروع کیا اور آدھی رات کو وہاں پہنچے، اب اتنا نیند سے ہم بیدار کہ جی چاہتا تھا کہ بس اجازت ملے تو ہم کھڑے ہی سو جائیں، حالت ہماری ایسی ہوتی تھی۔ اور حضرت وہاں جا کے بیٹھ کے پھر قرآن کا آواز شروع کر دیتے۔ یا اللہ، سب اتنے تھکے ہوئے ہیں، ایسے لگتا تھا کہ واقعی ان کی نظر میں دن اور رات کا فرق نہیں تھا۔ اور حضرت یہ فرماتے تھے کہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، دن اور رات اس طرح اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے، نہ آرام کا خیال نہ کھانے کا خیال، اس طرح زندگی لگا دی۔ ایک دن مجھے فرمانے لگے کہ میں نے سالکین کو اتنی توجہ دی ہے کہ اب میری ہڈیاں بھی درد کرتی ہیں، اب میری ہڈیاں بھی درد کرتی ہیں۔ جب آخری وقت قریب تھا
تو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ ریسٹ کریں، دوائی وقت پہ لیں، کھانے کا خیال رکھیں، فلاں رکھیں. تو حضرت ہر چیز کا بڑا خیال رکھتے تھے. تو حضرت کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا عبد الرحمن قاسمی رحمت اللہ علیہ بہت نیک نوجوان تھے، بہت باخدا اور باہمت نوجوان. وہ اپنے والد گرامی کے ساتھ کبھی کبھی بات بھی کر لیتے تھے کھل کے. تو جب حضرت بہت کھانے کا خیال رکھتے اور لیٹنے کا اور آرام کا اور دوائی کا، تو ایک دن کہنے لگے ابا جی ساری زندگی تو آپ نے اپنا خیال نہیں رکھا، اب آپ کو بڑا اپنا خیال ہو گیا ہے. ساری زندگی تو آپ نے اپنا خیال نہیں رکھا، اب آپ کو بڑا اپنا خیال ہو گیا ہے. تو حضرت نے یہ سنا تو لیٹے ہوئے تھے. فرمان لگے قاسمی اٹھ کے بٹھاؤ، مجھے اٹھا کے بٹھاؤ. تو حضرت قاسمی نے تکیہ لگا کر حضرت کو بٹھا دیا، قریب بلایا. فرمان قاسمی ادھر آ. کہ جب قریب آیا تو فرمان لگے دیکھ مجھے اپنی جان شروع سے عزیز تھی، اللہ کی قسم اسی لیے میں نے اس کو پوری زندگی عزیز نہیں رکھا. مجھے اپنی جان شروع سے عزیز تھی اسی لیے میں نے پوری زندگی اپنی جان کو عزیز نہیں رکھا. تو یہ اللہ والوں کی عبادتیں ہوتی ہیں. حقیقت میں کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے ان کو، مگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عزیز کا مطلب آرام، عزیز کا مطلب اپنی جان کو مشقت میں ڈال کے اللہ کے ہاں درجہ پا کے چلے جانا، اس کو عزیز کہتے ہیں. قرآن مجید میں صبر کے بہت زیادہ فضائل بتائے گئے ہیں. ایک تو فلاح کو صبر کے ساتھ نتھی کیا گیا، جیسے اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اس سے فلاح ملتی ہے. اور دوسرا مضاعفت اجر الصابرین، جو صبر کرنے والے کو اجر ملتا ہے وہ کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو تو ہم بلا حساب اجر عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. رب کریم اگر کہیں کہ بلا حساب اجر تو ذرا اندازہ لگائیں نا کہ کتنا اجر ہوگا. اللہ اکبر. پھر صبر کرنے والوں کو اللہ کی معیت ملتی ہے، ان اللہ مع الصابرین. پھر صبر کرنے والوں کو اللہ رب العزت مدد عطا فرماتے ہیں. استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی مدد اترتی ہے. فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم. سبحان اللہ. یعنی فرشتوں کے نازل ہونے کی بشارت ان کو دے رہے ہیں کہ تم نے صبر کیا اس وجہ سے. بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. نبی اسلام نے فرمایا ان النصر مع الصبر، کہ اللہ کی مدد تو صبر والے کے ساتھ ہے. تو جو صبر کرتا ہے اللہ کی مدد ملتی ہے، اور اس صبر کی وجہ سے اللہ کی حفاظت ہوتی ہے. چنانچہ فرمایا ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، یہ تمہارے دشمن ہیں، حاسد ہیں، وہ تمہارا بال بیکا بھی نہیں کر سکیں گے، تمہیں اللہ کی حفاظت نصیب ہو جائے گی. اور جب صبر والے جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو قرآن مجید میں فرمایا والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. صبر کی وجہ سے فرشتے بھی ان کو سلام، مبارکیں مبارکیں ایسے دے رہے ہوں گے. فرمایا کہ صبر ایمان والوں کے لیے بہتر ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. چنانچہ صبر کے اوپر بڑا اجر ملتا ہے. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. کبیر کا لفظ استعمال فرمانا اندازہ کر سکتا ہے انسان کہ اللہ رب العزت کتنا زیادہ اجر فرمائے. فرمایا جعل الصبر من عزم الامور واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اور کامیابی کا وعدہ ان ایمان والوں کے ساتھ جو صبر کرتے ہیں. چنانچہ بنی اسرائیل والوں نے فرعون کی جو تکالیف تھیں اس کے اوپر صبر کیا. اللہ فرماتے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. تو دیکھو صبر کی وجہ سے اللہ کی یہ نعمتیں ان کو ملی. پھر صبر کرنے والے سے اللہ محبت فرماتے ہیں واللہ یحب الصابرین. پھر صبر کرنے والا ہی اللہ کی نشانیوں سے سبق پاتا ہے. فرمایا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اس لیے حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری پہ صبر کیا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں عجیب الفاظ سے تعریف فرمائی. فرمایا انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب. میرا کتنا اچھا بندہ تھا، میری طرف رجوع کرنے والا تھا. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ کسی نے
ایوب علیہ السلام سے جب بیماری ختم ہو گئی تو اس کے بعد پوچھا تھا کہ حضرت آپ کی بیماری کا وقت اچھا تھا یا اب اچھا ہے؟ اب تو صحت ہو گئی، نعمتیں واپس مل گئی، تو وہ وقت اچھا تھا یا یہ اچھا ہے؟ تو فرمان لگے کہ بیماری کا وقت بہتر تھا۔ ان کا ہے یہ کیا بات ہوئی کہ بیماری کا وقت بہتر تھا؟ کہنے لگے ہاں، جب بیمار تھا صبح ہوتی تھی اللہ تعالیٰ پوچھتے تھے ایوب تیرا کیا حال ہے، اور اس ہم کلامی کا یعنی جو الہام فرماتے تھے مزہ مجھے شام تک رہتا تھا۔ جب شام ہوتی تھی دوبارہ تعزیت فرماتے تھے ایوب تیرا کیا حال ہے۔ بیماری تو چلی گئی مگر اللہ کی جو وہ باطن کی ہم کلامی تھی اس کا مزہ مجھے اب بھی تڑپا دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت کی نظر ہوتی ہے، ماں کا بیٹا رو رہا ہو تو ماں کو کتنا ترس آتا ہے۔ ایسے جو انسان پریشان حال ہو، مصیبت میں ہو، تو اللہ رب العزت کو بھی اس بندے کے اوپر ترس آتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انہ سبحانہ حکم بالخسران لمن لیس لہ صبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پھر میمنہ والے وہی ہوں گے جو اہل صبر ہوں گے۔ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ۔ فرمایا کہ ہم صبر والوں کو بہترین جزا دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پھر فرمایا کہ الفوز بالجنہ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم ہم الفائزون۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صبر والوں کے نام اعمال کو نہیں تولیں گے۔ ویسے تو اصولاً سب کے نام اعمال تولے جائیں گے، مگر کچھ ایسے بھی تو خوش نصیب ہیں نا کہ جو بلا حساب جائیں گے، تو ان کے تو نام اعمال نہیں تولیں گے، وہ تو ایسے ہی جائیں گے۔ تو صبر والے بھی انہی میں سے ہیں کہ بنا حساب کتاب چلو بھائی۔ حدیث مبارکہ کے لفظ سن لیجئے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اذا وجہت الی عبد من عبیدی مصیبتا فی بدنہ او مالہ او ولدہ، جب میرے بندوں میں سے کسی بندے کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، بدنی مصیبت یعنی بیماری، مال کی مصیبت یعنی نقصان کا ہو جانا، اور ولدہ یا بچوں میں سے کسی کا فوت ہو جانا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم استقبل ذلک بصبر جمیل، اور وہ اس کا استقبال کرتا ہے ان مصیبتوں کا صبر جمیل کے ساتھ، استحییت منہ یوم القیامۃ ان انصب لہ میزانا او انشر لہ دیوانا، تو مجھے قیامت کے دن حیا آئے گی کہ میں اس بندے کا نام اعمال کھولوں یا اس کے لیے میں میزان قائم کروں کہ اس نے تو دنیا میں صبر کیا اور میں اس کا حساب کتاب لوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس کا حساب نہیں لوں گا۔ چنانچہ صبر والے لوگ بنا حساب کے جنت میں جائیں گے۔ انسان کے اوپر تین طرح کے حالات آتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، تو یہاں تین حالات بتائے گئے ہیں، تنگ دستی کے حالات، مرض کے حالات، بیماری کے حالات، اور فرمایا کہ قتل و قتال کے حالات۔ یہ تین طرح کے حالات بندے کو پیش آ سکتے ہیں، اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ ہم 5 طریقے سے بندے کو آزمائیں گے۔ چونکہ یہ دار المحن امتحان گاہ ہے تو آزمائش 5 طرح سے آتی ہے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ 5 آزمائشیں ہیں جو بندے پر آ سکتی ہیں، یعنی یہ 5 کوسچن ہیں جو اس امتحان گاہ میں تمہیں حل کرنے ہیں۔ اب کسی کو بیماری دے کے آزماتے ہیں، کسی کو کاروبار میں نقصان دے کے آزماتے ہیں، کسی کے قریبی عزیز کی جان لے کے آزماتے ہیں۔ یہ مختلف آزمائشیں ہیں، یہ آتی ہی رہتی ہیں بندے کے اوپر، بدل بدل کے آتی ہیں، مگر فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو ان حالات میں صبر کرنے والے ہیں، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بشارت دے دیجیے، ان کو مبارک دے دیجیے، ان کو خوشخبری دے دیجیے۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مصیبت اور پریشانی آتی کیوں ہے، تو اللہ جزائے خیر دے ہمارے اکابر کو کہ انہوں نے اس کو بھی کھول کے بیان کیا۔ چنانچہ ہمارے اسلاف نے لکھا ہے کہ انسان کے اوپر مصیبت 2 وجوہات سے آتی ہے۔ پہلی وجہ انسان کی کوتاہیاں، اس کے گناہ، اس کے کرتوت، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ فرماتے ہیں تمہیں جو مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ غلطی ہوئی تو تھپڑ پڑ گیا، کہ بندہ بھی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھانے کے لیے کوئی مصیبت بھیج دیتے ہیں۔ جب مصیبت آتی ہے نا پھر انسان ذرا جاگتا ہے، پھر آنکھیں کھولتا ہے، پھر جو 5 وقت کی نماز بھی نہیں نہ پڑھتا وہ پوچھتے حضرت میں تہجد میں کیا پڑھا کروں،
اب پریشانی جو آ گئی ہے، کہاں فرض نماز نہیں ہوتی تھی، کہاں تہجد میں بھی پڑھائیاں ہو رہی ہیں. تو یہ یاد رکھیے، خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں. خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں. سبحان اللہ. ابن عطا اللہ اسکندری رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے. پہلی مرتبہ جب میں نے پڑھی تو میں نے اس بات کو پڑھنے کے بعد مستقل بیٹھ کے ان کی مغفرت کی دعا کی. اتنا میرا دل خوش ہوا اس بات پہ. تو وہ کہنے لگے کہ مقصود پیچھے یہ تھا کہ جب بندہ غافل ہو جاتا ہے تو اللہ مصیبت، بیماری، پریشانی بھیجتے ہیں تاکہ یہ بندہ حقیقت کو پہچان لے، اللہ کے در کی طرف آ جائے. تو فکرہ عجیب لکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ سنیے، کہ پاک ہے وہ پروردگار، پاک ہے وہ پروردگار جو غفلت میں پڑے ہوئے بندوں کو، جو غفلت میں پڑے ہوئے بندوں کو پریشانیوں اور مصیبتوں کی زنجیروں میں جکڑ جکڑ کر اپنے در کی طرف واپس کھینچ رہا ہوتا ہے. پاک ہے وہ پروردگار جو غفلت میں پڑے ہوئے بندوں کو پریشانیوں اور مصیبتوں کی زنجیروں میں جکڑ جکڑ کر اپنے در کی طرف واپس کھینچ رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. واقعی یہ غم نہ ہوتے تو انسان تو پھر جنت کی کوشش ہی نہ کرتے، وہ تو پکا اپنے لیے جہنم کو خرید لیتے. یہ تو شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے کہ میں کر کے آ رہا ہوں، اسے اپنی اوقات یاد آ جاتی ہے، اس کے لیے واپسی کا راستہ اللہ نے کھول دیا. تو واقعی یہ اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں پر اس کو دنیا ہی میں سزا دے دیتے ہیں اور اس کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں. کئی مرتبہ یہ سزا، یہ مصیبت، یہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی، درجات بڑھانے کے لیے آتی ہے. مثال کے طور پہ بندے نے دعا مانگی، اللہ مجھے قیامت کے دن اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرما دے. دعا قبول ہو گئی. اب عمل تو ہے نہیں کہ قدموں میں جگہ ملے، تو کیسے ملے گی؟ تو اللہ رب العزت اس کے لیے بہانہ بناتے ہیں. کوئی بیماری بھیج دی، کوئی مصیبت بھیج دی، کوئی پریشانی بھیج دی. اور ان معمولی باتوں پہ جب وہ بندہ صبر کر لیتا ہے، اس صبر کو بہانہ بنا کر اللہ اس کی اس تمنا کو پورا فرما دیتے ہیں. تو آنے والی مصیبت ہمیشہ بری تو نہیں ہوتی، کئی مرتبہ اس میں فائدے بھی ہوتے ہیں. بھائی دیکھیں، ہر تکلیف بری نہیں ہوتی. کئی تکلیف تو ایسی ہوتی ہے کہ بندہ اس تکلیف کو برداشت بھی کرتا ہے اور تکلیف دینے والے کو پیسے بھی دیتا ہے. آپ بتائیں کہ اگر آپ کے جسم سے کوئی بڑا پھوڑا ہو اور ڈاکٹر کے جناب اس کا آپریشن کرنا ہے، فیس ادا کریں گے، ہاسپٹل کی فیس بھی دیں گے، سرجن کی بھی فیس دیں گے. وہ کرے گا کیا؟ وہ چیرے گا. سبحان اللہ. چیر پھاڑ کے پیسے دے رہے ہیں اور بعد میں شفا ہوتی ہے تو اس کو دعائیں بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو تکلیف پہنچانے والے کو پیسے بھی دیتے ہیں، دعائیں بھی دیتے ہیں. اس لیے تکلیف ہمیشہ بری نہیں ہوتی. اس لیے دعائیں دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں کہ یہ چھوٹی تکلیف ختم ہو جاتی ہے، بڑی تکلیف سے بندے کو بچا لیتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی کئی مرتبہ بڑے عذاب سے بچانے کے لیے اپنے بندوں پہ چھوٹی تکلیف بھیج دیتے ہیں. ہم چونکہ کوتاہ نظر ہیں، ہم اس کو محسوس نہیں کر پاتے کہ بھئی اس میں ہمارے لیے فائدہ کیا تھا، اس میں ہمارے لیے حکمت کیا تھی. ہم بس ذرا سی پریشانی مصیبت آئی تو واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں. اچھا یہ دیکھیں کہ بے صبری کا فائدہ کیا ہوتا ہے. مصیبت تو ٹلتی نہیں جو آ چکی ہوتی ہے. ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ اس مصیبت پہ جو اجر ملنا تھا وہ اجر ملنا بند ہو جاتا ہے. مصیبت پہ جو اجر ملنا تھا اجر ہی بند ہو جاتا ہے. تو پھر بے صبری کا فائدہ کیا ہوا؟ اس سے تو بہتر تھا انسان صبر کرتا تو اس کی وجہ سے اجر کا تو امیدوار ہوتا نا. تو فرمایا پہلی بات، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور دوسرا فرمایا ما اصاب من مصیبت فباذن اللہ، جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے اللہ کے علم سے، اللہ کی مرضی ہے. اللہ آزمائشیں بھی بھیج دیتا ہے. چنانچہ انبیاء کرام پر جو مصیبتیں آئیں وہ ان کے درجات بڑھانے کے لیے آئیں، قرب کے اعلیٰ ترین درجات ملے، وہ اس لیے تھیں. اب مصیبت آنے کی وجوہات تو سمجھ میں آ گئی. چنانچہ ایک خیال ذہن میں آتا ہے کہ اگر مصیبت آ جائے تو کیا کرنا چاہیے. اصول سمجھ لیں کہ بندے کو مصیبت مانگنی نہیں چاہیے، کبھی بھی نہ مانگے. اللہ تعالیٰ کو بہادری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمت طاقت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، عاجزی کرنے کی ضرورت ہے. اے اللہ میں عاجز بندہ ہوں، میں متحمل نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ عافیت کا معاملہ کیجیے. تو مصیبت مانگے نہیں، اور اگر آ جائے تو واویلا نہ مچائیں، اب اس کے اوپر صبر کر لیں.
مگر قرآن مجید نے طریقہ بتا دیا کہ بھئی یہ مصیبت کم کیسے ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ کوئی فوت ہو گیا تو شریعت کہتی ہے کہ اس وقت تم یوں کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. ان الفاظ کے پڑھنے سے دل کو تسلی ہو جاتی ہے. اچھا معنی بھی دیکھ لیجئے ذرا اس کے. انا للہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہیں, ہم اللہ کی ملک ہیں, اللہ ہمارا مالک ہے. تو بھئی مالک کو اختیار ہوتا ہے نا کسی چیز کو اوپر کی سٹوری پہ رکھ دے یا نیچے کی سٹوری پہ رکھ دے, تو یہ تو مالک کا اختیار ہے. کوئی کہہ تو نہیں نہ سکتا اور جی آپ نے کرسی خریدی اس کو اوپر کی سٹوری پہ کیوں رکھا, اور جی آپ نے اس کرسی کو بیسمنٹ میں کیوں رکھا. وہ کہے گا بھئی مالک ہوں, جب تک چاہوں اوپر رکھوں, جب تک چاہوں بیسمنٹ میں ڈال دوں. تو اللہ ہمارے مالک ہیں, جب تک چاہیں گے زمین کے اوپر رکھیں گے, جب چاہیں گے اس کی بیسمنٹ میں ڈال دیں گے, قبر میں پہنچا دیں گے. تو کوئی کچھ کہہ سکتا ہے کہ کیوں بچے کو جوانی میں موت آ گئی, لڑکپن میں موت آ گئی. بھئی مالک کی مرضی ہے. تو انا للہ ان دو لفظوں نے یہ میسج دے دیا کہ تم اتنے بے صبر کیوں ہو رہے ہو. جس کی ملک تھی اس کا اختیار تھا, اس نے جب تک دنیا میں رکھا اور جب چاہا دنیا سے اگلے جہان میں پہنچا دیا. تو انا للہ کے الفاظ پڑھ کر وہ جو غم ہوتا ہے وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے. اب اگلی بات کہ دل کہتا ہے کہ اللہ ملک آپ کی تھی, ملکیت تھی, آپ نے بیٹا ماں سے تو لے لیا, مگر ماں کا تو دل دکھتا ہے نا, اور ملاقات کا دل چاہتا ہے, تو ماں کیا کرے. تو اللہ نے بتلا دیا کہ دیکھو ملاقات کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ واپس آ جائے تمہارا بیٹا, یہ پاسبل نہیں کہ مرنے کے بعد کوئی واپس آئے. ہاں ایک صورت یہ ہے کہ اپنے وقت پہ جب تم مرو گے تو ہم تجھے اس سے ملا دیں گے. یہ ملاقات کی دوسری صورت پاسبل ہے, اس لیے فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ. تو پڑھنے والے کو تسلی ہو رہی ہوتی ہے کہ اچھا وہ اگر گیا ہے تو میں نے بھی تو جانا وہی ہے نا. اچھا عجیب بات ہے کہ جب سفر دونوں کا ہونا پھر کوئی پریشانی نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ چھوٹی بچی ہے حنانا, وہ روتی ہے, وہ چاہتی ہے کہ بس میں اپنے بڑوں کے ساتھ رہوں. جب ایک دفعہ آنا تھا اس کو چھوڑ کے, اس نے تو رو رو کے بے حال ہو گئی, ترس آتا تھا اس کو دیکھ. ہم نے سوچا کہ بھئی ہم اس کو آئندہ اس طرح نہیں چھوڑیں گے, تو ہم نے اگلی دفعہ اس کے لیے بھی عمرے کی ٹکٹ کروا لی یا حج کی ٹکٹ تھی. مگر اللہ کی شان کہ ہماری سیٹ 3 دن پہلے کی تھی اور اس کی سیٹ 3 دن بعد کی تھی. اب اس کی ماں نے اس کو سمجھانا شروع کر دیا کہ ہم نے بھی جانے اور دادا ابو نے بھی جانے, فلاں نے بھی جانے, مگر ان کی فلائٹ پہلے ہے, ہماری بعد میں, ہم بھی جا رہے ہیں. 3 دن اس بچی کو جب یہ سمجھاتے رہے تو ہم حیران ہوئے کہ اس بچی نے ایئرپورٹ پہ ہنستے ہوئے ہمیں الوداع کیا. وہ بچی جس نے پہلے ہنگامہ کیا تھا, سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کے آنسو کیسے روکیں, اب اس بچی نے اتنا اچھا بہیو کیا. ریزن کیا تھی؟ اب اس بچی کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جدائی لمبی نہیں, ان کی فلائٹ آج ہے اور ہماری فلائٹ 2 دن کے بعد ہے. اس دن مجھے بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ آپ نے جو فرما دیا کہ تم مصیبت کے وقت یہ پڑھ لیا کرو کہ انا للہ, بھئی تمہاری فلائٹ تو چلی گئی, مسئلہ اتنا نہیں, انا الیہ, 2 دن بعد ہماری بھی فلائٹ آنے والی ہے. تو پھر یہ چیز بندے کے لیے برداشت کرنی آسان ہو جاتی ہے. نبی علیہ السلام نے ایک اور طریقہ بتایا غم گھٹانے کا. فرمایا کہ اگر کوئی بھی تمہارا قریبی پیارا لوڈ ون فوت ہو جائے تو تم اس وقت میری جدائی کو بھی یاد کیا کرو. حدیث پاک اذا اصیب احدکم بمعصیۃ بمصیبۃ فلیذکر مصیبۃ بی, کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ میری جدائی والی مصیبت کو یاد کر لے, کیونکہ وہ مصیبت تو اعظم المصائب, بڑی مصیبتوں میں سے سب سے بڑی مصیبت. صحابہ رضوان کے لیے نبی علیہ السلام کی جدائی سے بڑی مصیبت اور کوئی نہیں تھی, اس سے بڑا دکھ نہیں تھا. اس لیے کسی نے کہا فاصبر لكل مصیبت وتجلدی واعلم بان المرء غیر مخلدی فاذا ذکرت مصیبتا ومصابها فاذکر مصابک بالنبی محمد. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی والے ہی ان کی مصیبت کو یاد کر لینا, یہ چھوٹی مصیبتیں بہت آسان ہو جائیں گی. حضرت اقتص رحمۃ اللہ علیہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مصیبت کو کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی غور کرے اس آیت پر ان اللہ مع الصابرین, کہ صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں.
وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا مراقبہ کر لے نا بندہ تھوڑی دیر بیٹھ کے کہ مصیبت تو آئی ہے، اگر میں صبر کر لوں گا اللہ میرے ساتھ ہو جائیں گے، تو اس بات پر انسان کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے مشائخ صوفیاء نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب بہت مصیبت پریشانی آتی تھی اللہ تعالیٰ تسلیاں دیتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ اور ایک جگہ فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اے میرے محبوب اپنے رب کی خاطر صبر کر۔ اور ایک جگہ فرمایا وَاصْبِرْ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محبوب صبر کیجئے، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مصیبت آئے تو بندہ یہ سوچے کہ اس حال میں اللہ محبت کی نظر سے مجھے دیکھ رہے ہیں تو وہ مصیبت آسان ہو جاتی ہے۔ جیسے کسی عاشق نے کہا تھا بجرم عشق تو امی کشند ہو غائیس تو نیز برسر باما عجب تماشائی، کہ محبوب تیرے عشق کے جرم میں مجھے قتل کیا جا رہا ہے، ذرا تو کھڑکی کھول کے جو ہے جھانک لے اور دیکھ لے کہ میں اس وقت تیرے نام پہ اپنے آپ کو قربان کر رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ دنیا کے محبوب جو ہیں وہ یہ الفاظ کہتے ہیں، تو جو اللہ کے عاشق ہوں ان پر کوئی مصیبت آئے تو وہ تو پھر اس پہ پریشان نہیں ہوتے، اس کو من جانب اللہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے کسی نے کہا تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے، تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے، تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ محبوب کا دیا ہوا غم بھی اچھا لگتا ہے بندے کو۔ ایک طریقہ غم کو ختم کرنے کا یا کم کرنے کا ہوتا ہے تعزیت کرنا۔ چنانچہ اگر کسی پہ مصیبت آئے تو دوسروں کا یہ کام نہیں ہوتا کہ بیٹھ کے ڈسکشن کریں، کمنٹس پاس آن کریں، بلکہ فرمایا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان والے اس کے غم میں شریک ہوں اور اس کی تعزیت کریں۔ تعزیت کہتے ہیں فرصہ کے بات کہنا، تسلی کی بات کہنا۔ چنانچہ جس مسلمان پہ بھی کوئی غم مصیبت آئے، رشتہ دار، پڑوسی، قریب کے، کمیونٹی کے لوگ، ان کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ جائیں اور اس کو تسلی دلائیں۔ اس تسلی کے بول بولنے سے اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اب تعزیت کرنے پر اجر کیا ملتا ہے؟ ذرا توجہ سے سنیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ما من مؤمن یعزی اخاہ بما بہ الا کساہ اللہ من حلل الکرامۃ یوم القیامہ، کوئی بندہ نہیں جو اپنے بھائی کی غم کی حالت میں تعزیت کرے مگر تعزیت کرنے پر اللہ قیامت کے دن اس کو عزتوں کی پوشاک عطا فرمائیں گے، پوشاک پہنائیں گے اس کو۔ سبحان اللہ۔ آج گریجویشن ہوتی ہے نا، تو جو بچے گریجویشن کرتے ہیں ان کو گاؤن پہناتے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیں کہ جو دوسرے مسلمان بھائی کی تعزیت کرنے کا عادی ہوگا، اللہ رب العزت ساری مخلوق کے سامنے قیامت کے دن اس کو عزت کا گاؤن پہنائے۔ اتنا بڑا اجر ہے جو اس وقت انسانوں کو یہ مل رہا ہوگا۔ چنانچہ سیدنا عباس لانو جب فوت ہوئے تو ایک بدوی آیا دیہاتی، اور اس نے عبداللہ ابن عباس لانو کی تعزیت کی، تو تعزیت عجیب الفاظ میں کی، کہنے لگا اصبر نکن بک صابرین فانما صبر الرعیت بعد صبر الراسی، کہ آپ صبر کریں کیونکہ آپ کے صبر پر ہم صبر کریں گے، اس لیے کہ رعیت کا صبر ان کے امیر اور حاکم کے صبر کے اوپر ہوتا ہے۔ خیر من العباس اجرک بعدہ، جو عباس لانو کے جانے کے بعد آپ کو اجر ملا وہ ان سے تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ واللہ خیر منک للعباس، اور تمہارے سے زیادہ بہتر عباس کے لیے اللہ ہے جس کے پاس کہ وہ چلے گئے۔ تو مضمون کتنا پیارا تھا کہ آپ صبر کریں، اس لیے کہ بڑوں کے صبر کے اوپر چھوٹوں کا صبر ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کی کہ آپ کو عباس لانو کے جانے کے بعد جو اجر ملے گا وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، اور تمہارے پاس رہنے کی نسبت عباس لانو کے لیے اللہ کے پاس چلے جانا زیادہ بہتر ہے۔ کیا خوبصورت تعزیت کے الفاظ تھے جو ایک دیہاتی نے آ کے
عبداللہ ابن عباس لانو کو کہہ دیے۔ چنانچہ صبر ایک ایسا عبادت ہے کہ جس کا اجر دنیا سے ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ عبادتیں تو ہیں نا جن کا اجر آخرت میں ملے گا، یہ ان عبادات میں سے ہے کہ دنیا سے ہی شروع۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو آپ بشارت دے دیجئے کیا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائی ہے۔ تو صبر کرنے پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، برکتیں اترتی ہیں، اور انسان کو سیدھے راستے کی رہنمائی ملتی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے، یہ بات بڑی عجیب ہے، ممکن ہے کہ آپ میں سے بہت سارے دوستوں کے لیے نئی ہو۔ حدیث مبارکہ ہے، مجھے تو خود پڑھ کے بس مزہ آ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مصیبت پر انا للہ پڑھے، مصیبت آنے پر، اچھا مصیبت سے مراد یہ نہیں کہ فوت ہو جائے کوئی، نہیں، بے شک کوئی فوت ہو جائے یا کاروبار میں کوئی نقصان ہو جائے یا کوئی بیماری آ جائے، کوئی اور پریشانی آ جائے، کسی بھی مصیبت پریشانی پر اگر کوئی انا للہ پڑھے، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو چراغ کے گلہوں میں بھی انا للہ پڑھا کرتے تھے۔ سیدہ صدیقہ عنہا تشریف فرما ہے، ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا، نبی صاحب نے فرمایا انا للہ و انا الیہ۔ عائشہ نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انا للہ تو پڑھتے ہیں جب کوئی بندہ مر جاتا ہے۔ فرمایا عائشہ یہ انا للہ مصیبت پر پڑھا جاتا ہے، جس طرح بندے کی زندگی کا چراغ گل ہو جائے اس پر پڑھتے ہیں، اللہ اجر دیتے ہیں۔ یہ روشنی کا چراغ اگر گل ہو گیا اس پر بھی اگر پڑھیں گے تو اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ جو اللہ اتنا مہربان ہو کہ چراغ کے بجھنے پہ اجر دیتا ہے، وہ کیا پریشانی ہوتی ہے، چھوٹی سی بات ہے نا، معمولی سی، اس پر بھی انا للہ پڑھے تو ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا سنیے کہ جو مصیبت پر انا للہ پڑھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنوا دیتے ہیں۔ جو مصیبت آنے پر صبر کرے تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اب یہاں تک تو بات معمول کی تھی، مگر حدیث پاک کا اگلا حصہ سنیے کہ فرمایا کہ جب کبھی اس مصیبت کو یاد کر کے بعد میں وہ بندہ دوبارہ انا للہ پڑھتا ہے، اللہ اس کو صدمہ اولا کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ اب دیکھو والدین تو فوت ہوئے آج سے 10 سال پہلے، اس وقت تو واقعی صدمہ تھا، لیکن اگر اس وقت صبر کیا تو صبر والے کا اللہ نے اکاؤنٹ کھول دیا۔ بھائی تم نے صبر کیا نا، اس کو کہتے ہیں بے حساب اجر کہ اکاؤنٹ کھول دیا۔ اچھا بھائی اگر تمہیں زندگی میں تمہیں کبھی یاد بھی آئے نا، اور یاد آتے ہی تم پھر انا للہ پڑھو گے، جتنا اجر اس وقت دیا تھا اتنا اجر اس وقت پھر عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عجیب مضمون ہے کہ اس کو پڑھ کے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اب جو جتنی مرتبہ یاد آئے اتنی مرتبہ پڑھے۔ اب دیکھیں ماں تو پتہ نہیں اپنے بیٹے کو ہزاروں دفعہ یاد کرتی ہے، کتنا اجر پاتی ہوگی وہ، ذرا غور تو کریں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے، نماز اس کے دائیں جانب، زکوٰۃ بائیں جانب، احسان اس کے اوپر سایہ کر لیتا ہے۔ صبر کہتا ہے کہ اس ساتھی کو ہر صورت عذاب سے بچانا ہے، اگر تم میرے ساتھ رہے تو ٹھیک، ورنہ میں اکیلا ہی اس کو عذاب سے بچانے کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ فن نامہ میں فرمایا تاشوی در روزگار از صابراں، غم مکن از دیدن سختی گراں، در بلا وقتے کے صابر نیستی، نزد اہل صدق شاکر نیستی، بے شکایت صبر تو باشد جمیل، باکسے کم کن شکایت از خلیل، گر ہمی داری فرح دار را انتظار، در بلا جد صبر نب ود ہیچکار۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں سے تیرے لیے فرح آئے، خوشی آئے، اور اس کا تو انتظار کر رہا ہے، تو تجھے چاہیے کہ صبر کر، اس لیے کہ ان مع العسر یسرا۔ اسی حدیث کو پاک میں ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا یہ بندہ بیمار ہو گیا، جو صحت کے زمانے میں یہ معمولات کرتا تھا اب یہ نہیں کر سکے گا، تم اس کا اجر اسی طرح لکھتے رہنا، اسی طرح لکھتے رہنا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اس کی ہر کروٹ کے بدلنے پر بھی اجر لکھنا، اور فرمایا کہ یہ کراہے گا، ہر کراہنے کے اوپر سبحان اللہ پڑھنے کا اجر لکھنا۔ اللہ اکبر۔
سبحان اللہ، مومن کے کیا مزے ہیں، نعمت ملے تو شکر ادا کرو تو بھی جنت، اور غم آئے صبر کرو تو بھی جنت۔ اللہ تیری شان بڑی ہے، اس لیے فرمایا اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ، اللہ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں آزماتے ضرور ہیں، مگر وہ آزمائش اس کے درجے بڑھانے کے لیے ہوتی ہے، اس کو اپنے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو یہ غم جو آتے ہیں نا اونچا اڑاتے ہیں، ہماری زبان میں کہتے ہیں سکھ دکھاں تو دیواں وار، دکھاں آن ملائم یار، ان سکھوں کو میں دکھوں پہ قربان کر دوں، دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا، دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا۔ چنانچہ حضرت مجد رسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی تربیت اللہ تعالیٰ دونوں طرح سے کرتے ہیں، کبھی جمال کی تجلیات کے ذریعے سے اور کبھی جلال کی تجلیات کے ذریعے سے۔ جب جمال کی تجلیات ہوتی ہیں تو بہاریں ہوتی ہیں، رزق کی فراوانی، عزت کی فراوانی، لوگوں کی زبان پہ تعریفیں، گھروں میں محبتیں، پیار، آسانیاں، یہ اللہ تعالیٰ کی جمال کی نظر ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بندے کو جلال کی تجلی سے بھی آزماتے ہیں، تو جب جلال کی تجلی ہوتی ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کاروبار میں لاس ہو جاتا ہے، کوئی اور ایسا کام ہو جاتا ہے کہ جس سے ذلت ہوتی ہے، خواہ کا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی دکھ پریشانی کی بات بن جاتی ہے، تو بندہ سمجھ لے کہ اب میری جلال کی تجلیات سے تربیت ہو رہی ہے۔ مگر فرماتے ہیں کہ عجیب بات یہ ہے کہ جب جمال کی تجلیات ہوتی ہیں تو سالوں کی عبادت پر وہ ترقی نہیں ملتی کہ جب جلال کی تجلیات آتی ہیں صبر کرنے پر لمحوں میں وہ ترقی مل جاتی ہے۔ اگر لوگوں کو مصیبت کے صبر کے اوپر اجر کا پتہ چل جائے تو یہ تو اللہ سے مصیبت مانگنے پہ تیار ہو جائیں گے، اتنا اجر ہوتا ہے۔ مگر مشائخ نے منع کیا کہ مصیبت کوئی نہ مانگے، اللہ تعالیٰ کو بہادری دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بن آزمائے بھی اجر دے سکتا ہے۔ تو اس لیے ابدیت ہی دکھائیں کہ اللہ بس کمزور ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں ناپ تول کے، بس تو ویسے ہی مہربانی فرما دے اور اجر عطا فرما دے۔ چنانچہ غم کم کرنے کا ایک طریقہ کہ بندہ یہ سوچے کہ میرے گناہوں کی میل دھوئی جا رہی ہے۔ جیسے ماں بچے کو دیکھتی ہے کہ اس کے جسم پہ نجاست لگ گئی، بدبو آ رہی ہے، تو ماں سے برداشت نہیں ہوتا، بچے کو اٹھا کے لے جاتی ہے، اب بچہ رو رہا ہوتا ہے مگر وہ اس کا رونا برداشت کرتی ہے، پانی ڈال کے دھوتی ہے، چاہے سردی کا موسم ہو چاہے کچھ ہو، اور جب بچہ دھل جاتا ہے پھر اس کو پاؤڈر خوشبو لگا کے اچھے کپڑے پہنا کے لاتی ہے تو دیکھنے والے اس کو گود میں لے لیتے ہیں۔ یہی معاملہ اللہ رب العزت بھی بندے کو دیکھتے ہیں کہ میرے بندے نے یہ خطا کی، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، اب میل زیادہ ہو چکی، اب اس کو صابن لگانے کی ضرورت پیش آ گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ غم کا صابن بھیج دیتے ہیں۔ تو اس وقت بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے اللہ پہلے سے بڑی مصیبت بھیجتے ہیں، اور بے صبری کرتا ہے اس سے بھی بڑی مصیبت آتی ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ جیسے باپ بچے کو سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ سوری کر لے، تو پہلے تو اس کو بلا کے کہتا ہے کہ تم نے غلطی کیوں کی، نیت ہوتی ہے کہ میرے کہنے پر ہی سوری کر لے تو معاف کر دوں گا۔ اب اگر وہ بچہ نہیں سمجھتا تو ذرا ترش نظروں سے دیکھتا ہے، تمہیں کہا نہیں تھا، مقصد کیا ہوتا ہے کہ اب مان جا۔ اب اگر پھر بھی وہ نہیں یہ بات کہتا تو پھر اس کو پکڑ کے دھمکاتا ہے، دو لگاؤں گا، اور پھر بھی نہیں سمجھتا تو پھر ایک لگا بھی دیتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ تھپڑ لگانے سے بھی نہیں سمجھا پھر جوتا اتارتا ہے۔ تو دیکھیں جو سزا کا لیول تھا نا وہ بڑھتا گیا، یہی بندے کے ساتھ معاملہ۔ تو بہتر نہیں کہ جوتا اترنے سے پہلے ہم جب وہ بلائیں، اور ہم نے واقعی کچھ بچوں کو دیکھا اتنے سمجھدار ہوتے ہیں، باپ ذرا بلائے نا پتا ان کو کہ ہونا کیا ہے تو پہلے ہی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے ایک جگہ دیکھا والد نے بچے کو بلایا اور وہ روتا ہوا آ رہا ہے، باپ کہنے لگا اچھا رو نہیں چلا جا واپس۔ ہم نے بھائی یہ بڑا سمجھدار نکلا۔ تو اللہ والوں نے بھی یہی طریقہ سکھایا ہے کہ تم پہلے ہی رونا شروع کر دو، اللہ کمزور ہوں، اللہ میں بس گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، میں نادم ہوں، میں شرمندہ ہوں، پلیز اللہ پلیز بس مجھے معاف کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں معاف کرنا، بندے نے تو معافی کی شکل بنانی ہوتی ہے، وہ تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے
کہ ایک سابق لانوں کی دور جاہلیت میں کسی عورت کے ساتھ آشنائی تھی. ایک دفعہ چلتے ہوئے وہ عورت ملی اور اس نے کوئی باتیں کی تو آپ باتیں سن کے چل پڑے. لیکن جب چلے نا تو خیال آیا کہ یہ وہیں کھڑی ہے یا چلی گئی. تو ذرا پیچھے مڑ کے دیکھا, آگے جو قدم بڑھایا تو سامنے دیوار میں سر لگا تو چوٹ بھی لگی. اب صحابہ رضوان کی خوبصورت عادت یہ تھی کہ جو مسئلہ پیش آتا تھا وہ آ کے نبی علیہ السلام کو بتاتے تھے اور گائیڈنس دیتے تھے. چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, پورا واقعہ سنا دیا. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اس طرح میرا اس کے ساتھ تعلق تھا, اسلام سے پہلے کا, بہت قریب تھی, قدرتاً مل گئی, اس نے کچھ باتیں کی, میں نے سن تو لی, لمبی گفتگو نہیں کی, چل پڑا. لیکن آگے جاتے ہوئے ایسی مجھے خیال آ گیا کہ یہ کھڑی ہے, یہ چل پڑی. تو میں نے ذرا پیچھے دیکھا تو آگے میرا سر جو ہے وہ دیوار کے اندر لگا تو مجھے بہت تکلیف ہوئی. نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی جس بندے پر احسان کرنا چاہتا ہے اسے غلطی کی سزا دنیا میں ہی دے کر اس کے گناہوں کو پاک فرما دیتا ہے. یہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے پر احسان فرمانا چاہتا ہے اس کے گناہ کی سزا دنیا میں ہی دے کر اس کو گناہ سے پاک فرما دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہوں کو دھونے کے لیے بھی یہ مصیبتیں آتی ہیں. تو کبھی درجہ بڑھانے کے لیے, کبھی دھونے کے لیے, تو پھر اس میں رونے والی تو بات ہی کوئی نہیں. انسان کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے. اب کرے کیا, یہ بھی سن لیجئے کہ مصیبت آ گئی اور اس کو کم کرنے کے لیے ہم نے کوششیں بھی کر لی, انا للہ بھی پڑھ لی, تعزیت بھی ہو گئی, ہم نے مراقبہ بھی کر لیا کہ اللہ کی معیت ملے گی, اجر ملے گا, اور مصیبت کم بھی ہو گئی, مگر کریں کیا. ہمارے مشائخ نے ہمیں آگے پھر روشنی دی, گائیڈ لائن دی. ان کا دیکھو, غور کرو. اگر تو یہ مصیبت تمہارے گناہوں کے سبب تھی تو تمہارے اوپر اب ان گناہوں سے استغفار کرنا اور بچنا ضروری ہو گیا. تم استغفار زیادہ کرو گے تو یہ مصیبتیں رک جائیں گی, ورنہ جب تک معافی نہیں مانگو گے, ایک تھپڑ کے بعد دوسرا, پھر تیسرا, یہ تسبیح ٹوٹ کے دانے گرتے جائیں گے اور پہلے سے بڑی مصیبت آتی جائے گی. اس لیے بہتر ہے کہ جلدی توبہ کر لو. تو اگر گناہوں کی وجہ سے آئی تو فرمایا کہ استغفار کر لو, اور اگر محسوس کرتے ہو کہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے امتحان بن کے آئی تو فرمایا اللہ سے دعا مانگو, اللہ تعالیٰ دعا کی وجہ سے امتحان کو نرم فرما دیتے ہیں. تو دو ہی ہمارے پاس علاج ہیں اس کے, دونوں کام کریں. اس لیے کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ کیوں آئی. ہمارا گمان تو یہ ہے کہ جو 100% مصیبتیں آتی ہیں ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں. ہم کہاں اس درجے کے لوگ کہ ہم سمجھیں کہ جی درجے بڑھ رہے ہیں. جن کے گناہ روز بڑھ رہے ہوں اور وہ اپنی کھلی آنکھوں سے بڑھتے گناہوں کو دیکھ رہے ہوں, وہ کیوں غلط فہمی کا شکار ہوں. تو اس لیے ہمارے گناہ تو, ہماری تو مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے ہیں. اس لیے اب ہمیں استغفار بھی کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہم اس قابل نہیں, لیکن تو ہمیں ثابت قدم فرما دے, ہمارے لیے اس مصیبت کا برداشت کرنا آسان فرما دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ عنہم کی ذہن سازی فرمائی, صحابہ عنہم کی ذہن سازی فرمائی کہ بھئی ایسے نہیں کہ بھئی بالکل پریشانی گھر میں نہیں ہونی چاہیے. دنیا میں کوئی جنت تھوڑی ہے کہ پریشانی نہیں ہوگی, پریشانیاں تو آئیں گی, یہ تو معمول کی زندگی ہے. اور یہ بھی نہیں کہ جی آئی کیوں ابھی ختم ہو, نہیں, برداشت بھی کرنا چاہیے. تو اس کی باقاعدہ صحابہ کو تعلیم دی, ان کی ذہن سازی فرمائی, ان کی تربیت فرمائی. ذرا غور کیجئے, ایک انصاری عورت آئی, آ کے کہنے لگی اے اللہ کے وسلم بخار آتا ہے اور میں بہت کمزور ہو گئی ہوں اور میں بخار سے بہت پریشان ہوں, آپ میری شفا کی دعا مانگیں. نبی صاحب نے فرمایا تم چاہو تو میں بخار ختم ہونے کی دعا کروں اور تم چاہو تو تمہیں جنت ملنے کی دعا کروں. وہ کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی دعا کر دے, میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتی. تو نبی صاحب نے فرمایا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے. اب بخار دور ہونے کی دعا نہیں کی, بات سمجھتے ہیں نا, سمجھایا کہ دیکھو چھوٹی سی پریشانی ہے, اس کو برداشت کر لو اللہ کی طرف سے. اس کو کہتے ہیں تقدیر پہ راضی رہنا سکھایا کہ بھئی خوشیوں پہ بھی تو تم آرام کرتے ہو, اللہ کی طرف سے جب آتی ہیں تو اگر پریشانی آ گئی تو اب ویلا کرنے کی کیا ضرورت ہے, ابھی برداشت کر لو. تو اس لیے اس کو یہ بات سمجھائی کہ چاہو تو شفا کی دعا کر دیتا ہوں اور چاہو تو میں جنت کی دعا کر دیتا ہوں. ایک اور عورت آئی, اس عورت کو مرگی کی بیماری تھی. اس نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عمر بڑی ہو گئی ہے, مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میں اس وقت انکانشیس ہو جاتی ہوں اور میرا تو سطر بھی کھل جاتا ہے کئی دفعہ.
چادر بھی ہٹ جاتی ہے، تو مجھے بہت پریشانی ہے، آپ میرے لیے مرگی کے ختم ہونے کی دعا کریں۔ نبی اسلام نے فرمایا تم چاہو تو مرگی کے ختم ہونے کی دعا کروں اور چاہو تو اس کے بدلے جنت ملنے کی دعا کروں۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت ملنے کی دعا کریں مگر اتنا ہو جائے کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑے تو میرا سطر نہ کھلے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں اس کی دعا کروں گا۔ اب مرگی جیسی بیماری اور اس پر بھی صبر، یعنی صبر کرو، تو گویا نبی علیہ السلام نے ذہن سازی فرمائی کہ دیکھو ان مصیبتوں کا آنا تمہارے لیے آخرت کے بڑی درجات کا باعث ہے، تمہیں سمجھ ہی نہیں گئی، تم سالوں کی عبادت سے وہ درجہ نہیں پا سکتے جو چند لمحوں کی اس مصیبت کی وجہ سے اللہ تمہیں عطا فرما دیں گے۔ اس لیے صرف ایک ذہن نہ بناؤ۔ اب ذرا سنیے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی شام کے پاس آئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید جب میں فوت ہو جاؤں گا تو بعد میں ایک وقت آئے گا کہ تمہاری بینائی چلی جائے گی، اب بتائیں کسی بندے کو اندھا ہونے کی بات بتاؤ تو کیا عجیب خبر ہے۔ تو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو نبی صاحب نے فرمایا زید جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو تمہارے پر وقت آئے گا کہ تمہاری بینائی چلی جائے گی۔ تو وہ سن کے خاموش ہو گئے۔ فرمایا زید اس وقت تم کیا کرو گے؟ جواب دیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کروں گا۔ نبی اسلام نے فرمایا اچھا اگر تم صبر کرو گے میں تمہیں بغیر حساب جنت میں داخلے کی خوشخبری دیتا ہوں۔ تو ثابت ہوا نا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، ذہن سازی فرمائی کہ دیکھو یہ بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں زندگی کا حصہ ہے، کیوں اتنا واویلا کرتے ہو؟ کافر کی اور مسلمان کی زندگی میں یہی تو بنیادی فرق ہے۔ تو کافر ہوتا ہے چھوٹی بات پہ ہنگامہ کر لینا، کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا، اس لیے کہ اس کا تو کوئی پروردگار نہیں ہے، وہ تو مانتا نہیں ہے کسی کو، اور ہمارا تو پروردگار ہے اور حالات کو لانے والا وہی ہے، وہ مغیر الاحوال ہیں، تو اس لیے ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ پھر نبی علیہ السلام کی جو تربیت تھی نا، اس تربیت نے صحابہ کو کیا کنن بنا دیا تھا۔ ذرا سن لیجئے کہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو طاعون کی بیماری ہو گئی۔ اب یہ جو طاعون کی بیماری ہے نا، اس میں انسان کا گلا جو ہے نا یہ گھٹتا ہے، درد ہوتی ہے۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ کو جب طاعون کی بیماری ہوئی اور اس کا گلا گھٹتا تھا تو وہ اونچی آواز سے کہتے تھے اللہ تو جتنا چاہتا ہے میرا گلا گھونٹ لے، تیری عزت کی قسم تو جانتا ہے میں ابھی بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیا کام آئی کہ اللہ تو جتنا چاہتا ہے میرا گلا گھونٹ لے، تیری عزت کی قسم میں ابھی بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کو کتنا پیار آتا تھا، ان پہ کتنا پیار آیا ہوگا کہ اس بیماری اور اس حال میں یہ میرا بندہ کہہ رہا ہے میں اس حال میں بھی تو اسے محبت کرتا ہوں میرے اللہ۔ اللہ اکبر، مرد تو مرد تھے، عورتوں کے بھی دل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑے بنا دیے تھے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت زاد ہیں، خاوند پردیس میں ہے، پیچھے بیٹے کی ولادت ہوئی، اور جب جس رات خاوند نے پہنچنا تھا چند گھنٹے پہلے بیٹے کی وفات ہوگی۔ اب بتائیں ماں بیٹے کی وفات پر کیا کرتی ہے؟ کوئی پوچھ کے روتی ہے تو شور مچ جاتا ہے، اس کے تو آنسو اس کے قابو میں نہیں ہوتے، مگر یہ وہ صحابیہ تھی کہ جس کو نبی علیہ السلام کا پڑھایا ہوا سبق یاد تھا، تو جانتی تھی کہ صبر کے اوپر اجر ملتا ہے۔ اب اس نے سوچا میں رہوں گی، میرا خاوند پردیس سے آئے گا اور آتے ہی اسے بچے کی موت کی خبر ملے گی تو وہ مسافر پہنچتے ہی پریشان ہوگا اپنے گھر پہ، تو اس کا دل دکھے گا، تو میں بیوی کا کیا فائدہ۔ اس نے بیٹے کی وفات کی بات کو اپنے دل میں رکھا، نہلا دیا، بچے کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور خود بن سنور کے تیار ہو گئی۔ ذرا غور کیجئے، میاں آئے، پوچھا میں اتنے مہینے پہلے گیا تھا تو آپ اس وقت حاملہ تھیں، کیا بنا؟ اللہ نے بیٹا دیا تھا۔ ان کا بیٹا کہاں ہے؟ کہنے لگا بڑا پرسکون ہے۔ اب پرسکون کا لفظ ایسا کہہ دیا جو زو مانا تھا کہ خاوند سمجھا سویا ہوا ہے، چلو بھائی رات کا وقت ہے، صبح اٹھیں گے تو ملاقات کر لیں گے، اور وہ تو کہہ رہی تھی کہ پرسکون ہے، مرنے کے بعد پرسکون ہو جاتا ہے بچہ۔ تو خاوند کو نہیں اندازہ ہوا، چنانچہ انہوں نے کھانا کھایا۔ پھر رات کا جو وقت تھا میاں بیوی نے بات چیت کی، حتیٰ کہ اس رات وہ اکٹھے بھی ہوئے، ملے بھی صحیح۔ ذرا تصور کیجئے جس ماں کے بیٹے کی لاش چارپائی پہ سامنے پڑی ہو
کیا سینے میں دل ہے اس کا کہ اپنے خاوند کی خوشی کی خاطر وہ اپنے خاوند کے ساتھ وقت گزار رہی ہے. اس کا دل تو رو رہا ہوگا نا اندر سے بچے کی جدائی پہ. اس کے دل کی کیا حالت ہوگی. قربان جائیں صحابیات نے نبی اسلام کی تعلیمات کو کیسے قبول کیا. چنانچہ جب خاوند اپنی ضرورت سے فارغ ہو گیا، ریلیکس ہو گیا، سو بھی لیا، صبح اٹھا تو صبح مسجد میں جانے سے پہلے وہ پوچھتی ہیں اگر کوئی آدمی کسی کو امانت دے اور پھر کچھ عرصے کے بعد واپس مانگے تو کیا کرنا چاہیے. اس نے کہا بھائی امانت دے اور واپس مانگے تو واپس دینی چاہیے. کہنے لگے خوش ہو کے دینی چاہیے یا غمزدہ ہو کے. ان کا خوش ہو کے دینی چاہیے. کہنے لگے اچھا. پھر اللہ نے بھی آپ کو بیٹے کی امانت عطا فرمائی تھی. اللہ نے آپ کے پہنچنے سے کچھ دیر پہلے وہ امانت واپس لے لی. آپ بخوشی جائیں اپنے بیٹے کو قبر میں ڈال کر اللہ کی امانت اللہ کے سپرد کرائیں. یہ عورت کہتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ادا کر دیا نبی علیہ السلام کی صحبت کا. حق ادا کر دیا. ہم نے تو ابھی مصیبتوں کو دیکھا ہی نہیں. ہم نے تو ابھی مصیبتوں کو دیکھا ہی نہیں. یہ کیا مصیبتیں ہوتی ہیں. کسی رشتہ دار قریبی کا فوت ہونا، بیمار ہونا، دکھ پریشانی، یہ تو معمول کی چیزیں ہیں. لوگوں پہ تو ایسی ایسی پریشانیاں آتی ہیں. اللہ نبی اسلام نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کا واقعہ بتایا کہ طواف کر رہی تھی. کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے. شاید کسی بزرگ نے بتایا ہوگا ہاں کہ وہ طواف کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں. بار بار یہ لفظ کہہ رہی تھی اے اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں. پھر تھوڑی دیر بعد کہتی تھی اللہ اس حال میں بھی میں تجھ سے راضی ہوں. تو جب طواف کر چکی تو کسی نے پوچھا آپ کیا بات کر رہی تھی. تب اس نے اپنی کہانی سنائی. کہنے لگی میرے 3 بیٹے، تینوں بچپن لڑکپن کی عمر میں تھے. میں گھر کے اندر تنور میں روٹیاں پکا رہی تھی. ایک دن پہلے میرے خاوند نے بکری گھر کے اندر ذبح کی تھی تو میرے بچے نے بڑے نے اس کو ذبح کرتے دیکھا تھا. اب وہ خاوند نے چھری اندر کہیں رکھ دی. وہ بڑے بچے کو نظر آ گئی تو وہ بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو کہنے لگا تمہیں پتا ہے ابو نے بکری کو ذبح کیا تھا. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا میں تمہیں بتاؤں کیسے ذبح کیا تھا. اب وہ بچے کھیل میں تو جو درمیانہ تھا وہ کہنے لگا بتاؤ. اس نے درمیانے بھائی کو لٹا لیا. اب بچے کو نہیں پتا تھا کہ وہ چھری کتنی تیز ہے. اس نے اس کو بتانے کے لیے کہ ابو نے ایسے گلے پہ چھری پھیری تھی. جو چھری پھیری تو وہ چھوٹے بھائی کا ونڈ پائپ کٹ گیا. اب جب ونڈ پائپ کٹا تو وہ تڑپنے لگا اور جب تڑپا تو آواز آئی تو کہنے لگی کہ میں بھاگی. اندر جا کے دیکھا تو اس وقت تک میرے بیٹے کا سانس بند ہو چکا تھا. میرے بیٹے کا سانس بند ہو چکا تھا. تو میں بچے کو اٹھا کے کٹا ہوا گلا لا کے باہر چارپائی پہ میں نے لٹایا. تو میں نے سوچا کہ یہ میرا دوسرا بیٹا جو تھا وہ کہاں چلا گیا. وہ ڈر کے مارے لکڑیاں پڑی ہوئی تھی ان کے پیچھے جا کے چھپ گیا. میں اسے ڈھونڈنے لگی کہ یہ بڑا گیا کہاں ہے. کہنے لگی جب میں گئی اور میں نے جا کے دیکھا تو جہاں وہ چھپا تھا وہاں سانپ تھا. سانپ نے اس کو ڈسا اور اس بچے کی لاش وہاں پڑی ہوئی. تو کہنے لگی میں بڑے بیٹے کی لاش اٹھا کے لائی اور چارپائی پہ دوسرے بیٹے کی لاش کو بھی آ کے لٹا دیا. اتنے میں مجھے تیسرے کا خیال آیا کہ وہ جو رینگنے والا تھا چھوٹا کرول کرنے والا بیبی وہ کدھر. وہ تو میرے قریب ہی تھا. کہنے لگا جب میں نے آ کے دیکھا وہ تو کنویں کے وہ اس تنور کے اندر گر گیا تھا. کہتے ہیں اس کی کوئلہ بنی ہوئی لاش میں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائی. تینوں بیٹوں کی لاش میں نے چارپائی پر رکھی. ان کو نہلایا کفنایا. اللہ کی امانتیں اللہ کے سپرد کر کے عمرہ کرنے آ گئی اور میں کہہ رہی ہوں اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں. اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں. ہم نے تو مصیبتیں دیکھی نہیں ہیں ابھی. اللہ کے بندوں پہ کیا کیا گزرتی ہے. قریب کے زمانے میں بہادر شاہ ظفر وقت کا بادشاہ کہلاتا ہے. نیک طبیعت کا انسان تھا. لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا کہ جب اس کو قید کیا تو دشمنوں نے 12 بیٹے تھے اس کے ان کو گرفتار کر لیا اور پھر بہادر شاہ ظفر کو کہا جی ہم نے آپ کی دعوت کرنی ہے. اس کے لیے دسترخوان بچھایا گیا اور اس کو کہا کہ جی آپ برتن کھولیے اور اپنی دعوت کے لیے ابتدا کیجیے. وہ پہلا برتن کھولتا تھا بڑے بیٹے کا سر اس کے اندر تھا. دوسرا کھولا دوسرے کا سر. تیسرا بہادر شاہ ظفر نے 12 جوان بیٹوں کے سر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے. اس پر اس نے کہا تھا نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں
न किसी के दिल का करार हूं जो किसी के काम न आ सके, मैं वो एक मुश्ते गुबार हूं। कोई मुझ पे आंसू बहाए क्यों, कोई मुझ पे दीप जलाए क्यों, कोई मुझ पे फूल चढ़ाए क्यों, मैं वो बेकसी का मजार हूं। मेरा रंग रूप बदल गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, मेरा रंग रूप बदल गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया। जो चमन खिजां से उजड़ गया, मैं उसी की फसल बहार हूं। कभी अल्लाह बहार दिखा देता है, तख्त ताज पे बिठा देता है, और कभी अल्लाह खिजां दिखाता है, 12 जवान बेटों के सर अपनी आंखों से बंदा देखता है। हमने कहा मुसीबतें देखी हैं, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जिस हाल में रखा है हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। छोटी मोटी परेशानियों पर न शिकायत करें, न शिकवे करें, न कोई और करें, बस सब्र करके इतनी दुआ मांगे, मेरे मौला कमजोर है, हम नाप तोल के काबिल नहीं है, हम नाप तोल के काबिल नहीं है। चुनाचे एक नुक्ते की बात समझ लीजिए कि जो हुफाज होते हैं ना, तो उनको जब इनाम देना होता है तो फिर किसी बड़े हाफिज को बुलाते हैं। जो हदीस के तलबा पास होते हैं तो उनको इनाम देने के लिए किसी बड़े मुहद्दिस को बुलाते हैं। ये दस्तूर है कि बशारत किसी कामिल से दिलवाई जाती है पास होने की। चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों को बशारत दिलवाई नबी अलैहिस्सलाम से, फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन। ये अल्लाह ताला अपने महबूब को फरमाते हैं, ऐ मेरे महबूब आप बशारत दे दीजिए। हजरत थानी रहमतुल्लाह ने नुक्ता लिखा कि कुरान का लफ्ज साबित कर रहा है अल्लाह के महबूब पे जो मुसीबतें आई, इतनी मुसीबतें उम्मत में किसी के ऊपर नहीं आई। आप अकमलुस साबिरीन थे। और हदीस पाक फतहुल बारी में यह है, नबी साहब ने फरमाया उज़ीतु फिल्लाहि मा लम युज़ा अहद। मुझे अल्लाह के रास्ते में इतनी अज़ियतें पहुंचाई गई कि किसी को अल्लाह की खातिर इतनी अज़ियतें नहीं पहुंचाई गई। जो अल्लाह के महबूब हैं वो अगर इतने इम्तिहानात में से निकल रहे हैं तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में जैसे अल्लाह की नेमतों पर खुशियों का इजहार करते हैं, अगर कभी कोई मुश्किल भी आए, हालात भी आए, तो शिकवा जबान पे ना लाएं, बल्कि अपने अल्लाह से दुआएं मांगे, गुनाहों की माफी मांगे, नाप तोल से अल्लाह से माफी मांगे। परवरदिगार हम आजिज और मिस्कीनों पर फजल फरमाए और अल्लाह नाप तोल के बगैर ही मामला आसान कर दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बियल आला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ऐ करीम आका, हम आपके आजिज मिस्कीन बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, खताओं से दरगुजर फरमा, ऐबों की पर्दापोशी फरमा। अल्लाह हमारे हाल पर रहमत की नजर फरमा। रमजान का बाबरकत महीना खत्म होने के करीब है। अल्लाह आखिरी अशरे की रातें हैं, अल्लाह इन रातों में हमारी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह हमें जन्नत अता फरमा, जहन्नम से महफूज फरमा, कुसूरों को माफ फरमा, मासियत से खाली जिंदगी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह नेकी तकवा का शौक अता फरमा। ऐ अल्लाह अपना खौफ अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे सीनों को अपनी मोहब्बत से लबरेज फरमा। ऐ अल्लाह हमें हलाल तैयब पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमा। करीम आका, शरीयत और सुन्नत की फर्मा बरदारी वाली जिंदगी नसीब फरमा, इत्तिबाए सुन्नत वाली जिंदगी नसीब फरमा। कदम कदम पर हिफाजत फरमा, जान माल की हिफाजत फरमा, इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। अल्लाह ये मजमा दूर करीब से जो अहबाब भी यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह सबके दिलों की नेक मुरादों को पूरा फरमा। रमजान की हर रात में आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत है, जहन्नमी लाखों जहन्नम से बरी होते हैं। मेरे मौला, आज की रात में हमें भी बरी फरमा दीजिए। अल्लाह आज की रात हमें भी बरी फरमा दीजिए। अल्लाह बरी फरमा दीजिए। हमसे तो धूप की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, अल्लाह तेरे जहन्नम की गर्मी कहाँ बर्दाश्त होगी। अल्लाह मेहरबानी कर दीजिए। अल्लाह ये आपके बंदे आपके दर पर हाजिर हैं, चौखट पकड़ के बैठे हैं। अल्लाह मेहरबानी कर दीजिए। अल्लाह माफ फरमा दीजिए। अल्लाह माफ फरमा दीजिए। करीम रहमत की नजर फरमा दीजिए। हमारे नमाजों को कबूल फरमा, रोज़ों को कबूल फरमा, तरावी को कबूल फरमा, तिलावत को कबूल फरमा, जिक्र मुराकबे को कबूल फरमा,
دین کی جو باتیں کہی گئیں سنی گئیں اس کو قبول فرما اللہ، امت کو ہدایت نصیب فرما، امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما اللہ، امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما۔ دین کا کام جہاں بھی ہو رہا ہے، جس شکل میں بھی ہو رہا ہے، اللہ شرف قبولیت عطا فرما، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما اللہ، جو اکابرین کام کر رہے ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرما، اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، جہاں اللہ لوٹین خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما اللہ، ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما اللہ، جس بچے بچی کا نکاح ہوا اللہ ان کو خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما، اس نکاح کو دونوں طرف کے خاندانوں کے لیے خوشیوں کا سبب بنا، دونوں طرف کے خاندانوں کے لیے عزتوں کا سبب بنا اللہ، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، ان کی عزت میں برکتیں عطا فرما، ان کے کاموں میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ ان کی صحت میں برکتیں عطا فرما، وقت میں برکت عطا فرما، ان کے دین میں برکت عطا فرما، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، اے اللہ جن کا نکاح ہوا زوجین کو بری نظر سے محفوظ فرما، برے اثر سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، میرے مولا زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے حوصلہ نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، جادو ٹونے سے محفوظ فرما، اوپرے اثر سے محفوظ فرما اللہ، ہر قسم کے جادو سے محفوظ فرما اللہ، اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرما اللہ، ماں باپ کے دلوں کو ان کی طرف سے خوش اور راضی فرما، اس نکاح کو دونوں طرف کے والدین کے لیے خوشیوں کا سبب بنا، عزتوں کا سبب بنا اللہ، ان کے گھر کو خوشیوں سے آباد فرما، ان بچوں کو ایک مثالی گھرانہ بنا، اے اللہ ان کے ساتھ مدد و نصرت شامل حال فرما، دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے شر سے محفوظ فرما، ان کو خیر پر جمع فرما اللہ، جو محبتیں آپ نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے دل میں عطا فرمائی وہ محبتیں ان کے بھی دل میں عطا فرما، محبتیں آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور اماں ہاجرہ کے دل میں عطا فرمائی اللہ وہ ان کے بھی دل میں عطا فرما، جو محبتیں آپ نے نبی علیہ السلام اور عائشہ صدیقہ لنا کے دل میں عطا فرمائی اللہ وہ ان کے بھی دلوں میں عطا فرما، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، اس مجمع میں جو نوجوان شادی کی عمر کو پہنچ گئے شادی نہیں ہوئی اللہ ان کے لیے نیک دیندار رشتے ملنے آسان فرما اللہ، جو شادی شدہ ہیں ان کو پرسکون شادی شدہ زندگی نصیب فرما، جو اولاد کے طلبگار ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دور قریب مرد عورتیں گھروں میں بیٹھے یہ آواز سن رہے ہیں اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.